اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے. جو لوگ نظریاتی نہیں ہوتے وہ ہواؤں کے رخ پہ ہوتے ہیں. جس طرف زمانے کا رخ ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہو جاتے ہیں. جس طرف ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ادھر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک شان یہ بیان کی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور محبوب آپ کو چمکتا آفتاب بنا کے بھیجا. حضور داعی الی اللہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا ہے. حضور نے انہیں ایک سوچ دی, انہیں ایک نظریہ دیا. عرب کے لوگ جو تھے وہ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے. جو لوگ دین ابراہیمی کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے وہ بھی ان سارے نیک اعمال میں اتنا بگاڑ پیدا کر چکے تھے کہ کسی چیز کی بھی اصل صورت باقی نہیں تھی. قربانی کرتے تھے تو اس کا خون کعبے کی دیواروں سے مل دیتے. طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے. وہ احرام باندھ لیتے حج عمرے کا تو وہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ دروازوں سے داخل ہی نہیں ہوتے تھے. مختلف اوہام پرستیاں, ذہنی انتشار, یہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ہم بعض اوقات اپنا مدعا اور اپنا منشور اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نفی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں میں لوگوں کی چیزیں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے. مشاجرات صحابہ آج نہیں ہوئے, 14 صدیاں بیت گئی, لیکن لوگ ان چیزوں کو صرف اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو منتشر کیا جائے. یہ جو ہمارا مذہبی اسٹیج ہوتا ہے یہاں سے لوگوں کو یقین ملنا چاہیے, تیقن ملنا چاہیے, توکل ملنا چاہیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھنا چاہیے. یہاں سے اس طرح کا ماحول دیا جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ مقصود بات سمجھانے سے زیادہ دار لینا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. تو وہ جب کوئی آدمی بازو چڑھا کے کہتا ہے نا آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی شان کیا ہے, تو لوگوں کو شک پڑتا ہے شاید کوئی صحابہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی آدمی بڑا زور دے کے کہتا ہے نا میں آج اہل بیت کی عظمت بیان کروں گا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈھونڈو تو صحیح بھلا بیدر کون سا بیٹھا ہے. یہ انتشار تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے ان چیزوں کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں نے خانقاہوں سے آستانوں سے یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ صوفیاء کا مضمون ہے. صوفیاء کہتے ہیں ہمارا مقصود کوئی نہیں سوائے رب رسول کے. یہ مقصود یہ عنوان اہل اللہ کا تھا. اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے, ادھر دیکھو میری طرف, اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے تو اللہ والے انہیں سب سے کاٹ کر رب رسول سے جوڑ دیتے تھے. ہمارے ہاں عجیب ماحول بنا ہے کہ میں کیا تھا دعا کرانے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے تو پلیز سب دعا کر دیں. یہ تو اصل ڈیوٹی نہیں ان کی, دعا وہ کریں گے لیکن ان کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے. میں حضرت کے پاس گیا تھا, میرا کاروبار نہیں چلتا تو کوئی دعا کر دے کام چل جائے, وہ کریں گے دعا, آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے, لیکن ان کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے. آپ میری بات پر غور کیجیے گا. اللہ والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی الجھا ہوا بندہ آتا ہے نا کہ میں بے اولاد ہوں, میرا کاروبار نہیں, میں بیمار ہوں, میں پریشانیوں میں ہوں, تو وہ اسے کوئی شک میں نہیں ڈال دیں گے کہ تجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا. وہ اسے مزید نہیں پریشان کریں گے, مزید نہیں الجھائیں گے, بلکہ رب کے بندوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ, یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, صوفیاء کی اصل ڈیوٹی, آپ تمام تصوف کی کتب پڑھ لیں, تمام ان کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان حال آئے کہ بے اولاد بھی ہوں, مجبور بھی ہوں, تنگ دست بھی ہوں, بیمار بھی ہوں, تو وہ پتہ اسے کیا سبب دیتے ہیں, وہ اسے کہتے ہیں تو اس حال میں راضی کیوں نہیں رہتا جس حال میں رب کریم نے تجھے رکھا ہے. مقام تسلیم و رضا کا سبق پڑھاتے ہیں اللہ والے. وہ کہتے ہیں جس حال میں رب رکھے, جس حال میں, وہ ایک مزاج ہے
کچھ صوفیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ کے مطابق بھی تبلیغ کرتے ہیں. جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آگ میں پھینک کے جا رہے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں. تو فرمایا تیرے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. تقریروں کو صرف کانوں کی لذت نہ سمجھا کریں, اس کے مطابق اپنی روحانی معاملات کو ترتیب دیں. حضرت خلیل علیہ, اب دیکھیں نا دعا کا کتنا بڑا درجہ ہے. حضور فرماتے ہیں رب سے مانگتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے, جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. پر ایک اللہ والوں کے نزدیک یہ پہلو بھی ہے دعا کا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضرت ابراہیم خلیل کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کے رب کو پتہ ہے نا خلیل کس حال میں, سبحان اللہ, پتہ ہے نا اللہ کو. کہاں تھکاوٹ دور, مالک کو پتہ تو سارا ہے, سب جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے. تو فرمانے لگے بس ٹھیک ہے, اگر کریم کی حکمت اس وقت یہی ہے نا مجھے آگ میں ڈالا جائے تو میں تیار ہوں آگ میں ڈالنے. سبحان اللہ. یہ جو مقام تسلیم و رضا ہے یہ نظریاتی لوگوں کا کام ہے. جب تک ہم اپنے عقیدہ توحید و رسالت پر پکے نہیں ہوتے, جب بندے کا عقیدہ توحید و رسالت پکا ہوتا ہے نا, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اسے یقین کی دولت ملتی ہے. میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا, اتنی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں, مقصد حیات کوئی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. سویرے کوئی بات کرتے ہیں, دوپہر کو کوئی اور کرنے لگ جاتے ہیں. آپ یقین کریں, ناراض نہ ہوئیے گا, بعض پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے بعض ان پڑھ بندوں کو دیکھا انگوٹھا چاہ رہے ہیں پر جو کہہ رہے ہیں اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. شاید اسی لیے امام غزالی فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما, جو کم از کم کہیں ڈٹ تو جاتی. سویرے کچھ کہنا, دوپہر کو کچھ کہنا, کر لوں کہ نہ کروں, چلوں کہ نہ چلوں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. مرید ہو کے بھی مرید نہیں, شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں, جماعت کا ممبر ہو کے بھی جماعت کا رکن نہیں, ساری باتیں کر کے بھی الجھا ہوا ہے, بکھرا ہوا, بے یقینی. اقبال کہنے لگے سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار, کیا بات ہے, سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. یہ جو تو بے یقین ہے نا یہ تیری غلاموں سے بری زندگی ہے. حضور تو داعیہ اللہ ہے, تیقن کی دولت حضور نے دی. صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ان کے ذہنوں میں اتار دی کہ زندگی عارضی ہے, تمہیں جنت ملے گی بعد میں. اور ان کو نا محبوب کی بات پر اتنا یقین کامل تھا کہ انہیں جنت اپنی آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو گئی. آپ میدان احد میں دیکھیے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہہ رہے تھے ادھر آؤ ادھر آؤ, مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آنی بھی شروع ہو گئی ہے. جب تک یقین کا, مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یقین کی کمزوری ہے. یہ سمجھنے لگا ہے کہ روزی شاید گاہک دیتا ہے. اگر اس کا خیال ہوتا نا رب دیتا ہے اور یقین ہوتا تو پھر یہ گاہکوں کے آنے پر دکان کھلی نہ رکھتا بلکہ نماز کے وقت بند کر دیتا. اگر اسے یہ یقین ہوتا نا رازق اللہ ہے تو ایک منٹ کے لیے بھی کبھی ناجائز لقمہ قریب نہ. اگر اسے طے ہو جاتا نا عزت رب قریب دیتا ہے, کوئی سازش نہ کرتا, کوئی شاٹ رستہ نہ اختیار کرتا جعلی عزت تلاش کرنے کا. اگر اسے خبر ہوتی نا میری ذمہ داریاں کیا ہیں تو یہ کبھی کسی بندے سے ڈر کے سہم کر اپنی رائے کو تبدیل نہ کرتا. اگر ہم زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کریں, یہ حدیث پاک بڑی سادی ہے پر آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ پرندے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت یہاں بھی دکھائی دے رہے ہیں, میری طرف دیکھیے گا. پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں. انہیں پتہ ہوتا ہے کس دفتر میں جانا ہے, کس فیکٹری میں کام کرنا ہے, کہاں تجارت کرنا ہے. ان کی طے ہوتی ہے نوکری. حضور نے کیا کرنا ہے, اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تم رب پہ بھروسہ کر کے صبح گھر سے نکل جانا, جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے. تھوڑی سی نا یہ کچی پکی باتوں سے زندگی کو باہر نکالیں.
کوئی مضبوط اعصاب کی بات کریں اور کوئی یقین کامل کی بات کریں، الجھی ٹھہری کچی پکی باتیں، مضبوط بات پکی. حضور نے صحابہ کے سامنے جب وہ باتیں رکھی نا، جب انہیں انشراح صدر ہو گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، انہیں سمجھ آ گئی کہ اگرچہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں پر بہتر آخرت ہی ہے، باقی رہنے والی آخرت ہی ہے. جب انہیں یہ طے ہو گیا نا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. مرگی کی مریض ہے خاتون، حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، عرض گزار ہے یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہوں. مرگی کا مرض بڑا تکلیف ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب تکلیف ہو جائے، اور انسان کے پورے جسم کو اور اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں قائم. اور پھر خاتون ہو تو اللہ ماشاء اللہ عورتوں میں صبر کی ذرا کم ہوتا ہے. اس نے کہا حضور بڑی تکلیف میں ہو، میرے لیے دعا کریں. حضور سب کے لیے دعا کرتے. صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی حضرت عبداللہ کی، تو حضور نے لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا کر. سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر حضور نے اپنا لعاب دہن رکھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی. حضور کے وجود اطہر کو تو اللہ نے شفا والا بنایا. اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک کا جبہ امہات المومنین کے پاس موجود تھا، تو کوئی بیمار آتا تھا تو ذرا بھگو دیتی تھی تو اس سے بھی اللہ شفا عطا فرماتا. سبحان اللہ. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں مرگی کی مریض ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ شفا دے دے. تو آج بھی حضور دعا کرتے، شفا ہو جاتی. پر ایک نظریہ سمجھایا حضور نے. اللہ کے محبوب فرمانے لگے اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے، اور اگر تو کرے نا صبر ہے. ادھر دیکھو میری طرف. معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. میں نے کہا کچھ نظریاتی بنے، کچھ دکھوں کے ساتھ جینا سیکھیں، کچھ غریبیوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں. اقبال کے بیٹے نے خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ پردیس میں ہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ادھار لے لوں. تو جواب میں اقبال نے نظم لکھی، کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی نہ کسی امیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں.